اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو آپ سے باتیں ہو رہی تھیں ایل اسپرنگ کے بارے میں، کلاس کے بارے میں، اور پھر واٹ وی بین ڈوئنگ دیئر، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو اب I'm going to have to explain to you about the Aborigines who are living there for thousands of years. سو جب ڈاکٹر باقر صاحب کے ساتھ ہم شروع میں مارکیٹ گئے اور بازار گئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بھی کالے کالے لوگ جو ہے نا وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ اب میرے امیجنیشن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کالے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ آسٹریلیا از فل آف اونلی وائٹ پیپل، لیکن وہاں پہ جب ہم نے کالے لوگوں کو دیکھا تو ڈاکٹر باقر کی جو بیٹی تھی انہوں نے بتایا کہ دے آر ایبوریجنز بھی میرے لیے ایک ویری نیو وہ ورڈ تھا، اور یہ تھا کہ پھر انہوں نے تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا کہ ایکچولی دے ور دی اونر آف دا لینڈ۔ جو آسٹریلیا ہے وہ شروع میں ایبوریجنز ہی وہاں پہ رہتے تھے، اور گورے جو لوگ تھے وہ انگریز وہاں پہ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ انگریز بعد میں گئے اور پھر انہوں نے پورے آسٹریلیا کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اوکے، تو ان کا عقیدہ جو ایبوریجنز کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے، یہ اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ایبوریجنز جو ہیں وہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ پتھیٹک، بہت بری کنڈیشن ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے، اور وہ موسٹلی بیابانوں میں ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں اور ڈیزرٹس میں رہتے ہیں، اور جو بریجز ہیں، لائک بریجز ان کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے، اور جیسے وہاں پہ ایک بہت بڑا ریور ہے ٹاڈ کے نام سے، اس کے اوپر جو بریجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، موسٹلی یہ ریور جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا، جب بہت زیادہ بارشیں ہوں تو پانی آ جاتا ہے، ادروائز یہ خالی رہتا ہے۔ تو اس کے اندر جو بریجز وغیرہ اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، ان کے وہاں پہ وہ رہائش وہاں پر ہوتی ہے، تو ان کی کنڈیشن جو ہے وہ میزریبل ہے، ویری میزریبل کنڈیشن، دے آر لیونگ دیئر لائف۔ شراب وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ پیتے ہیں، اور سینیٹیشن وغیرہ کا بھی ان کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ بہت ٹرائی کرتی ہے ان کے لیے گھر بناتی ہے، لیکن وہ گھروں میں نہیں رہتے، اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتی ہے گورنمنٹ، ان کے رہائش کا بندوبست کرتی ہے اور کپڑے وغیرہ دیتی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے، اور موسٹلی وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے وغیرہ جو گورنمنٹ سے ملتے ہیں وہ لے کے وہ ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر وہیں پہ اپنی جو ہے نا لائف اس طرح سے گزار رہے ہیں۔ جب ہماری کلاس سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کالج والوں نے ایک ایبوریجنز لیڈی تھی ان کو بلایا، اور ان کو بتایا کہ وہ آ کے اپنے قوم کے بارے میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں۔ تو وین شی کیم شی اسپوک اباؤٹ ہر نیشن، ایبوریجنز کے بارے میں انہوں نے بتایا 50 لاکھ سال سے زیادہ بھی عرصے سے وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یو کین امیجن، 50 لاکھ سال سے بھی زیادہ عرصے سے وہ، اور آسٹریلیا کا نام پہلے پتہ نہیں کچھ اور ہی ہوتا ہوگا، تو وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یہ تو انگریز لوگ جو ہیں یہ تو بعد میں آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے اوبویسلی اس وقت انگریزوں کے پاس گنز وغیرہ تھیں اور یہ ایمونیشن وغیرہ تھا، اور ایبوریجنز جو تھے وہ بہت بیکورڈ تھے، ابھی بھی وہ اتنے ہی بیکورڈ ہیں جتنے میرا خیال میں 50-60 سال 100 سال پہلے تھے۔ تو انگریزوں نے آ کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر ان کو اتنا مطلب ان کو ختم کیا کہ اب وہ لیس دین 1% آف دی پاپولیشن، ان کو اکارڈنگ ٹو دیٹ لیڈی انہوں نے کہا کہ گوروں نے جب آئے ہمارے اوپر قبضہ کیا اور ہمارے لوگوں کو مار دیا، اور بہت سارے لوگوں کو، ایون کہ لیڈیز جو ہاسپٹل جاتی تھیں وہاں پہ ان کی جو ابارشن کر دیتے تھے، ان کو بچے پیدا ہونے نہیں دیتے تھے تاکہ ان کی جو جنریشن ہے آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ دیٹ واٹ شی سیڈ ان دا لیکچر۔ یہ وجہ کہ جو ایبوریجنز جو ہیں دے ہیو ہیٹریڈ اگینسٹ وائٹ پیپل ان آسٹریلیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ریزن میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی میزریبل کنڈیشن ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور کسی قسم کا وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور وہ بس اپنی لائف جو ہے نا وہ ایسے مطلب بہت ایسے طریقے سے گزار رہے ہیں، کئی دن وہ بیچارے نہاتے بھی نہیں ہیں، اور تو وہ دے آر ان اے کنڈیشن دے کانٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دی وائٹ پیپل ان آسٹریلیا۔
آلرائٹ سو اس کے بعد یہ تھا کہ ایک دفعہ ایلس اسپرنگ میں بہت زیادہ بارش ہوئی. اوکے, اور یہ بارشوں کا سلسلہ جو تھا وہ کافی دن تک چلتا رہا, لائک ٹورینشل رین. جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, اور وہ کئی دن تک جو ہے نا لائک ویکس وہ بارش جاری رہتی ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے جو آپ کو بتایا کہ ٹاڈ ریور جو ہے اس میں پھر وہ ایک قسم کا فلڈ آ جاتا ہے. ابھی اول تو پانی اس میں ہوتا نہیں, لیکن جب اتنی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس میں فلڈ آ جاتا ہے, اور پھر وہ اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ تھا کہ وہ جو ہاسٹل میں وہ بارش جب ہوئی تو ایک دن رات کو وہاں سے بہت ساری سائیکلیں جو تھی اسٹوڈنٹس کی وہ چوری ہو گئیں. اب اٹ واز ویری اسٹرینج فار می. میرے ذہن میں تھا کہ آسٹریلیا از اے ویلفیئر کنٹری, اور ادھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں کے پہ کوئی کرائم بھی ہوتے ہوں گے یا کوئی کریمنلس لوگ بھی ہوں گے. لیکن ویری نیکسٹ ڈے جب بارش تھوڑی سی کم ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی جو سائیکلیں تھیں وہ چوری ہو گئیں, اور نو بڈی نیو کہ بھی وہ کون لے گیا ان کو. لیکن جو امپریشن یہی دیا جا رہا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ ایبوریجنیز کرتے ہیں, اور وہ آ کے چیزیں چوری کر لیتے ہیں اور سائیکلیں بھی چوری کر لیتے ہیں. میں نے جب تھوڑا سا اس کا انالیسس کیا وہ یہ تھا کہ مارکیٹ میں جتنی بھی شاپس جو شاپس ہیں اس کی بائکس وغیرہ کی, وہ ساری انگریزوں کی ہیں, گوروں کی. تو اگر ایبوریجنیز فرض کرنے چوری کرتے ہیں تو وہ لے جا کے کس کو سیل کرتے ہیں؟ ان مارکیٹ کے لوگوں کو ہی دیتے ہیں, تو وہی اس کو پرچیز کرتے ہیں. کیونکہ میں نے کسی ایبوریجنیز کو نہیں بزنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ دیر از نو ٹروتھ ان دیٹ کہ بھی ایبوریجنیز آتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. لیکن جنرل امپریشن یہی دیا جاتا ہے دوسرے سب لوگوں کو کہ بھی ایبوریجنیز جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن لاجیکل بات یہ ہے کہ اگر وہ چوری کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ لے جا کے سیل کرتے ہیں؟ وہ سائیکلیں چلانے کے لیے چوری تو نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ سیل کریں گے اور پیسے لیں گے, تو جس کو سیل کرتے ہیں وہ ساری شاپس جو ہیں وہ گوروں کی ہے, اور وہ گورے اس کا مطلب ہے کہ انکریج کرتے ہیں, اور پھر وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کرائمس ہوتے ہیں وہاں پہ. تو یہاں پہ آسٹریلیا میں اوبویسلی اٹس اے ویری ڈفرینٹ کنٹری دین امیریکا اینڈ انگلینڈ. ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے امیریکن اور انگلینڈ سے, اور یہ ان کی جو انگلش ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایکسنٹ سے بات کرتے ہیں, جو کہ شروع میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے دے آر ویری روڈ. لیکن وہ ان کا اسٹرکٹ ایکشن ہے, لیکن روڈ نہیں ہے, روڈ نہیں ہوتے وہ لوگ, وہ اچھے پیار سے بات کرتے ہیں. جب آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ان کی جو باتیں ہیں دے ایکچولی دے ہیو دیئر اون اسٹائل. اوکے, سو یہ تھا کہ میرا یہ تھا, میں نے فلموں میں تو دیکھا تھا انگریزوں کو, لیکن میرا دس از واز مائی فرسٹ انٹریکشن کہ میں ان جو انگریز لوگوں سے انگلش جو کمیونٹی تھی اس سے میں انٹریکٹ کر رہا تھا. تو جب ہم مارکیٹ میں چیزیں وغیرہ یا شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو بڑی اسٹرینج چیزیں سننے کو ملتی تھی. کرے مائٹ, کرے مائٹ, کرے مائٹ, کرے 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 کرے, گڈ ڈے کہتے ہیں, گڈ ڈے مطلب نائس ڈے, اچھا دن. گڈے مائٹ, گڈے مائٹ, مائٹ آپ دوست, مائٹ, گڈے مائٹ, گڈے مائٹ, اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو ہم بھی آہستہ آہستہ پھر اسی طرح سے شروع ہو گئے, گڈے مائٹ, اے مائٹ, گڈے مائٹ, ہے مائٹ, اس طرح سے. تو یہ تھا کہ جب ہم ایک دفعہ ایک شاپ پہ گئے تو وہ شاپ والا جو تھا اس نے چیزیں وغیرہ جو بھی ہم نے پرچیز کی, بعد میں وہ کہتا ہے اوکی ڈوکی, اوکی ڈوکی. ہم نے اس کو اس وقت تو کچھ نہیں کہا, لیکن جب ہم باہر نکلے تو ہم نے کہا یار اس نے تو ہمیں ڈاگ کہہ دیا, ڈاگی کہہ دیا, ڈاگی, دس از ناٹ رائٹ. تو ہمیں غصہ تو بڑا چڑھا, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ آئندہ سے اس کی دکان پہ جو ہے نا وہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے, اس نے ہمیں تو ڈاگی کہہ دیا ہے. جب ہم واپس آئے اور ڈاکٹر باقر صاحب سے کو بتایا کہ اس نے ہمیں ڈاگی کہہ دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کیا کہا اس نے, ہم نے کہا اس نے کہا اوکی ڈوکی. تو ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے اور کہتے کہ نہیں, اس نے آپ کو ڈاگ نہیں کہا بلکہ اوکی ڈوکی کا مطلب ہے اوکے. اوکی اوکے, جیسے کہتے ہیں نا اوکے اس کے ساتھ ڈوکی, اوکی ڈوکی وہ ساتھ میں ملا دیتے ہیں کہ اٹس فائن, تھینک یو فار کمنگ. اس کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اوکی ڈوکی وہ آپ کو ڈاگ نہیں کہا, لیکن ان کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ لائک فار ایگزامپل دوست جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈگا کہتے ہیں, ڈگا پنجابی میں ڈگا کہ زمین تے ڈگا تے اتوں تھلے ڈگا, لیکن وہ ڈگا کہتے ہیں. ڈگر مینس ڈگر, ڈگ, جیسے ڈگ نہیں کرتے کسی چیز کو, ڈگ زمین کو ڈگ کرتے ہیں, کھودتے ہیں, ڈگ کرتے ہیں,
اس طرح وہ کہتے ہیں ڈگا. وہ ایک ڈاگی جو ہوتا ہے وہ ڈگ کرتا ہے, وہ بڑے کنسنٹریٹ کرتا ہے اور بڑے ایفرٹ کرتا ہے. تو وہ اس کو ایک جو اس کا فرینڈ ہوتا ہے نا, فرینڈ کو ڈگا کہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا کلوز فرینڈ ہے اور یہ بڑا سنسیئر فرینڈ ہے, تو وہ اس کو ڈگا کہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا وہ بہت ساری سلینگس جو تھی ہمیں پریشان کر رہی تھی, لیکن جب ہم نے آہستہ آہستہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ جو بھی ہم بات کرتے, بلکہ ہم کئی دفعہ آپس میں جوک وغیرہ بھی کرتے تھے. تو a time came that we started to interact more comfortably with all those English people. Okay. اب یہ تھا کہ ہمارے لانڈری بھی تھی ہمارے کالج میں, اور وہ لانڈری جو تھی وہ جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی فری فار دی اسٹوڈنٹ ٹو یوز. اب لیکن جب ہم نے 1-2 ویک کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو وہاں پہ مشینیں پڑی ہوئی تھیں واشنگ مشینس, اس کے اوپر انہوں نے کوائنز کی وہ لگا دی نا کہ آپ کوائن آپریٹڈ کر دیا کہ آپ کوائن ڈالیں تو پھر یہ آپریٹ ہوگی. تو چونکہ انہوں نے جتنی بھی انسٹرکشنز وغیرہ دی تھیں اور پیمفلٹ تھے ان کے جو بروشرز وغیرہ تھے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دی لانڈری ول بی فری. تو میں نے تھوڑی سی ہمت کی, آل دو نو بڈی ایلس واز گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دا پرنسپل, لیکن میں نے ایئن رابرٹ سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ بھی آپ نے یہ جو ہمیں جو بروشرز وغیرہ سینڈ کیے تھے اور جو پیمفلٹس دیے تھے اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دی لانڈری ول بی فری, سو وائی یو پوٹنگ دی کوائنز آن دیم ناؤ. تو اس نے میری بات کو انڈرسٹینڈ تو کیا, لیکن ظاہر ہے کہ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ ہی واز ناٹ ہیپی. تو اس نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے دس سیمیسٹر جو ہے وہ آپ کو لانڈری فری کر دیتے ہیں, نیکسٹ سیمیسٹر سے جو ہے نا یو ہیو ٹو پے مطلب منی, جو بھی آپ اس کو کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے آپ واشنگ مشینز یوز کریں گے تو اٹ ول بی کوائن آپریٹڈ لانڈری ایٹ دیٹ ٹائم. تو دیٹ واز لٹل بٹ جو تھا وہ آپس میں وہ تھا کالج اور ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ایک ڈفرینس ڈیولپ ہوا, لیکن ایمیکیبلی اس کو جو ہے نا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا سارا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. یو ہیو اے ویری نائس ڈے اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم.